مجھے طلاق دے دی ہوئی تھی تب. طلاق دے دی؟ کتنا عرصہ ہوا طلاق دی؟ 6 سال ہو گئے ہیں, 5 سال طلاق دی کو. 6 سال ہو گئے آپ بتا رہی ہیں, تو آپ کہہ رہی ہیں کہ اب 9 ماہ کا بچہ آپ کے پیٹ میں ہے, یہ کس طرح؟ ان کے پیٹ میں 9 ماہ کا بچہ بھی ہے. ساری کہانی جانتی ہیں ان کی زبانی کہ یہ فیصلہ آباد سے لاہور آئی ہیں, اور اب ان کو کیا پریشانی آ رہی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ شکر اللہ کا. اچھا مجھے بتائیے گا, آپ فیصلہ آباد سے لاہور آئی ہیں, کیا مشکل پیش آئی؟ مشکل یہ تھا کہ میرا دودھ میں گر کے بچہ جلا ہوا تھا, تو میں نے اپنی بچی 50,000 میں نا 2-3 مہینے کے ایڈوانس لے کے کام پہ چھوڑی تھی. تو تقریباً ہو گئے ہیں 3 سال 4. تو اب وہ میری بچیاں بھی نہیں دے رہے مجھے. بچی ہیں ان کی کتنی ایج تھی؟ جب چھوڑی تھی ایک کی تھی 6ویں سال میں لگی تھی, یعنی 5ویں 6ویں, اور بڑی بیٹی تھی تب 9 سال کی. اب ان کی ایج ایک کی 12 سال ہے, ایک کی 8 سال ہے. ظاہر سی بات ہے, بچی ہیں اور آپ نے ایک بچے کی خاطر دوسروں کے حوالے کی ہے. کس لیے, مطلب آپ نے ان سے ایڈوانس پیسے لیے تھے؟ میں نے 45 یا 50,000 ایڈوانس لیا تھا, کیونکہ میرے بچے کی جان اس ٹائم خطرے میں تھی. دودھ میں جلا ہوا تھا, گر کے مکمل ڈوب گیا تھا دودھ میں ابلتے میں. تو مجھے میرا بیٹا اس ٹائم اہم نظر آ رہا تھا, جان بچانا, تو اس لیے میں نے اپنی بیٹیوں کو کام پہ چھوڑ دیا. جب آپ نے کام پہ بیٹیوں کو چھوڑا تو آپ کا شوہر تب کیا کرتا تھا, آپ کے پاس آ نہیں تھا؟ نہیں, میرے میاں نے مجھے طلاق دے دی ہوئی تھی تب. طلاق دے دی؟ کتنا عرصہ ہوا طلاق دی؟ 6 سال ہو گئے ہیں, 5 سال طلاق دی کو. 5-6 سال ہو گئے آپ بتا رہی ہیں, تو آپ کہہ رہی ہیں کہ اب 9 ماہ کا بچہ آپ کے پیٹ میں ہے, یہ کس طرح؟ یہ میں نے دوسری شادی کی تھی, اس نے بھی بس ایسے ہی میرے ساتھ ٹائم پاس کیا اور کر کے بس چھوڑ دیا. جب پیٹ میں بچہ آیا, میری قسمت ہی ایسی, جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے یا بچہ ہونے والا ہے تب میرا میاں مجھے چھوڑ دیتا ہے. یہ اللہ کو پتہ میرے میں خامی ہے یا میرے بندے میں ہے, یہ تو اب اللہ کو. خامی آپ کے اندر تو خیر نہیں ہے. اب آپ نے پہلی شادی کی, اس میں سے آپ کے 3 بچے ہیں, ایسے 4 بچے ہیں, پہلے میں سے 2 بیٹیاں 2 بیٹے. 2 بیٹیاں 2 بیٹے. اچھا 4 بچے بھی ہیں. پہلی شادی سے دوسری شادی کی آپ نے کیا سوچ کے کی کہ بچوں کا فیوچر جو ہے اچھا ہوگا؟ یہی کہ میری بیٹیاں کام کر رہی ہیں, چلو کوئی میری بیٹیاں میری نظروں کے سامنے ہوں گی, حالات ٹھیک نہیں ہیں, عزت ملے گی, مجھے بھی عزت کا دوپٹہ ملے گا. اور یہی چاہتے ہوئے عزت مانگتے مانگتے اللہ پہ بھروسہ کرتے کرتے یہ نوبت آ گئی ہے. یعنی کہ دوسری شادی کی وہ شخص بھی آپ کو استعمال کر کے بھاگ گیا؟ جی. ناظرین یہ دیکھیں, ہمارے معاشرے کی ایک رسمی روایت بنتی جا رہی ہے یہ, ٹھیک ہے. ایک مرد عورت کو صرف استعمال کرنے کے لیے جو گھر لاتا ہے, استعمال کرتا ہے, جب وہ دیکھتا ہے کہ اب یہ مکمل استعمال ہو چکی ہے میرے ہاتھوں, تو وہ اسے طلاق دے دیتا ہے یا اسے چھوڑ کر فرار ہو جاتا ہے. آج کل لوگ اس طرح کا جو ہے ان کا وتیرہ بن چکا ہے اور انہیں یہی کام اپنایا ہوا ہے. جب آپ نے دوسری شادی کی تھی, ظاہر سی بات ہے آپ کا پہلا شوہر آپ کو طلاق دے گیا تھا, تو آپ کے مائنڈ میں نہیں آیا دوسری شادی کرتے ہوئے کہ یہ شخص بھی ویسے نہ نکلے؟ نہیں, اس کی باتوں پہ اس پہ بھروسہ میں نے کیا, اللہ پہ بھروسہ کیا. انشاءاللہ ضرور میرا حساب ضرور لے گا, جو بھی ہے نا, چاہے میں ہوں یا کوئی بھی, اللہ حساب ضرور اپنے بندے سے لیتا ہے. میں بس یہی ہے, صبر کیا ہوا ہے. صبر اللہ جو ہے نا, اللہ کا فرمان ہے, صبر میں بہت فائدہ ہے, تو اللہ ضرور انصاف کرے گا. بالکل بالکل, اللہ پاک بھی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے. اچھا مجھے بتائیں, جس طرح آپ اپنی بچیوں کے بارے میں بتا رہی تھی کہ آپ نے 45-50 ہزار لیے, بچیاں ایک گھر میں چھوڑی, اب وہ بچیاں آپ کو کیوں نہیں دے رہے؟ وہ مجھ سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جی 70,000 50,000 60,000 ہمارا دو, تو لو بچیاں. لیکن میں نے ان سے جو بھی ایڈوانس لیتی تھی نا 2-3 مہینے کا, جب ختم ہوتا تھا آگے سے لیتی تھی کہ میرا رینٹ پہ مکان ہے, بل کرائے, تو وہ ویسے مجھے بلیک مین اور ذہنی ٹورچر کر رہے ہیں. وہ بچیاں اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں, میں اب چھوڑنا نہیں چاہتی, کیونکہ میری بچیوں پہ غلط اثر پڑتا ہے, مار پیٹ کرتے ہیں, تشدد کرتے ہیں, اوپر سے چھیڑ خانیاں کرتے ہیں. اس لیے میری بیٹی نے مجھے بتایا, تو مجھے اچھا نہیں لگ رہا کہ میں اب اپنی بیٹی دوبارہ پھر ادھر چھوڑوں. جوان میری بیٹی ہو رہی ہے, اور نہ ہی کوئی دین ایمان اس کو دیا ہے, ٹھیک ہے. میرے بچے مسلمان بھی نہیں ہو رہے, نہ کلمہ نہ کلام. 4 سالوں میں اس کو انہوں نے کلمہ چھوڑ کے نماز تک نہیں بتائی, بیٹھنے اٹھنے کی تمیز نہیں بتائی, تو میں کیوں بچے چھوڑوں.
جس طرح آپ بتا رہی ہیں کہ آپ کی بیٹیوں پہ وہ تشدد کرتے ہیں، مارتے پیٹتے ہیں اور غلط حرکت کرتے ہیں، کس طرح کی مطلب میاں بیوی ہم بستری ہوتے ہیں تو بیٹی کے سامنے ایک کمرے میں ادھر ہی میری بیٹی سوتی ہے، ادھر ہی وہ بیٹی کو زمین پہ سلاتے ہیں، خود بیڈ پہ سوتے ہیں. تو بچی مجھے بتاتی تھی، میں نے تو نہیں خود دیکھا، اور بچی کی انگل بھی جو ہے نکل گئی ہوئی ہے، مارا انہوں نے تاروں کے ساتھ، پھر اس کے بعد چوٹوں کے بھی نشان ہیں. اس لیے پھر گنڈے ہیں، بدماش ہیں، کیا ہیں وہ، کیوں اس طرح تشدد کر رہے ہیں؟ یہ مجھے نہیں پتا، وہ گنڈے ہی مجھے نظر آتے ہیں. عزت مند بندہ ایسے نہیں کسی بیوہ عورت کو، یا ایک مظلوم عورت ہے وہ اپنی بیٹیوں پہ سر پہ گزارا کر رہی ہیں تو مجھے بلیک مین کر رہے ہیں. ان کا ذہن یہی ہے کہ بچیاں ہمارے پاس رہیں، اور پوری تنخواہ بھی نہیں دیتے. 9,000 دونوں کو دیتے ہیں، کیونکہ 15,000 تنخواہ ہے، 9,000 دونوں کی تنخواہ دے رہے ہیں مجھے. 2,000 چھوٹی کا اور 7,000 بڑی کا. جوان میری بیٹی ہے. تو اس لیے میں نے انکار کیا تو مجھے کہتے تیرے اوپر پرچہ کروا دیں گے، تو نے ہمارے پیسے دینے ہیں، یہ وہ ایسی ڈرا دھمکا رہے ہیں. تو میں مجبور ہو کے یہ میڈیا کا سہارا لی ہے کہ مجھے انصاف مطلب وہ اپنے آپ کو گنڈے بدماش سمجھ رہے ہیں اور دھمکا رہے ہیں آپ کو. ایک تو آپ کی بچیاں ان کے پاس ہیں، دوسرا آپ پہ دباؤ ڈال رہے ہیں. 9واں مہینہ مجھے لگا ہوا، میں پیٹ سے چل کے آئی ہوں، مجھ سے چلا بھی نہیں جا رہا، اوپر سے کرایہ بھی کسی سے لے کے پریشان حالات سے تنگ ہو کے آئی ہوں. میری 3 سال ہو گیا میری بیٹی کی میں نے چہرہ تک نہیں دیکھا. 8 سال کی میری بیٹی ہے، وہ پتہ نہیں زندہ ہے کیا نہیں. اس کے ساتھ نہ میری بات ہوتی، نہ مجھے کبھی ملواتے. کبھی کہتے ہیں دبئی ہے تو کبھی کہتے ہیں عمرے پہ گئے ہوئے ہیں ساتھ لے کے. تو بڑی بیٹی تو میں نے ان سے لے لی ہوئی ہے، جو ماہنور فاطمہ ہے. آبدہ بھی جو ہے وہ اس کا نہ چہرہ مجھے کبھی دکھایا تو نہ کبھی آواز تک سنائی ہے. کیا کر دیا ہوا ہے، اس لیے میڈیا کا سہارا لیا ہے. جتنے بھی لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں سب کے آگے یہی ریکویسٹ ہے کہ میری بیٹی مجھے ملائی جائے، میرے بچے مجھے واپس کیے جائیں. تو آپ کی جو بڑی بیٹی اب آپ کے پاس ہے، وہ ان کے گھر میں رہ رہی تھی. جب آپ نے ابھی اس کو اپنے پاس بلایا ہے تو اس نے نہیں بتایا کہ چھوٹی بہن کہاں پہ ہے؟ اس نے بتایا، وہ بہت روتی ہے، اس کو مارتے ہیں پیٹتے ہیں. وہ کہتی میں نے ماما کے پاس جانا ہے. تو میں نے اس کو بولا ہے، کہتی ہے بہت ظلم کرتے ہیں اس کے اوپر. بس یہی میری رائے ہے کہ جتنی ہو سکے مجھے سپورٹ کرے، میرے بچوں کو میرے عزت کے سائے میں رہنے دے. میری بیٹیوں کو کوئی ایسا وسائل ہو کہ میں اپنا گھر بیٹھ کے اپنی بیٹیوں کو عزت سے جو ہے نا روز ایک ٹائم کا کھانا کھلا لوں. بالکل ایسے ہی ہے ناظرین، آپ نے ان کی کہانی سنی ہے. جتنے بھی حکام بالا تک یہ ویڈیو پہنچ رہی ہے وہ دیکھ رہے ہیں. اگر وزیر اعلیٰ محسن نقوی صاحب تک جا رہی ہے، آئی جی پنجاب تک جا رہی ہے، تو میری گزارش ہے کہ اس خاتون کو مکمل تحفظ دیا جائے اور ان کی جو بیٹیاں ہیں وہ ان کے حوالے محفوظ طریقے سے کی جائیں. ایک بیٹی ان کے پاس ہے، لیکن ایک بیٹی ان ظالموں کے پاس ہے جو تشدد کرتے ہیں، اور ان کی بیٹی کے سامنے وہ ہم بستر ہوتے ہیں. کتنی تعجب کی بات ہے، لیکن ان کو غیرت نہیں آتی. اور وہ ایک چھوٹی سی معصوم بچی کے ساتھ چھیڑ خانی بھی کرتے ہیں جو مالک ہیں. تو آپ امیجن کریں، جب تک وہ بچی وہاں رہے گی اس کا فیوچر نہیں ہے، بچے پڑھے لکھے نہیں ہیں. اگر ہم نہیں تحفظ دیں گے تو کون دے گا؟ یہ اجازت نہیں امیدی سکن کے ساتھ کہ ان کی بھرپور سپورٹ ہوگی. ملاقات ہوتی ہے نئی ویڈیو میں. اللہ نگہبان.